تلاش۔ پچھلے 2 سال سے یورپ کے کسی شہر سے کوئی صاحب بار بار مجھے فون کرتے تھے اور اپنے پاس آنے کی دعوت دیتے تھے۔ میں شروع میں تو ٹالتا رہا، لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میرے لیے آپ کے پاس آنا ممکن نہیں ہے۔ گھر کا واحد کفیل ہونے کی وجہ سے، دوسرا سرکاری ملازمت، تیسرا کالم لکھنا، کتاب لکھنا اور روزانہ سینکڑوں بندوں سے ملنا، لہٰذا میرے لیے دوسرے شہروں یا ملکوں میں جانا بہت مشکل ہے۔ میرے صاف انکار کو انہوں نے میری مغروری سمجھا اور فون کرنا بند کر دیے۔ 3 ماہ پہلے چند دوستوں کے بے پناہ اصرار پر میں برطانیہ گیا اور مختلف شہروں میں روحانیت، تصوف پر ٹوٹے پھوٹے لیکچرز بھی دیے، اور بہت سارے پاکستانیوں اور غیر پاکستانیوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ برطانیہ میں 1 ماہ گزارنے کے بعد میں واپس آ کر اپنی پرانی ڈگر پر چل پڑا۔ دن رات کی مصروفیات میں 2 دن پہلے پھر مجھے یورپ سے اسی صاحب کا فون آیا۔ انہوں نے پھر اپنا پرانا سوال دہرایا کہ آپ میرے پاس کب آ رہے ہیں۔ انہوں نے آنے جانے کا ٹکٹ، شاپنگ اور بڑی رقم کی آفر بھی کی۔ پتہ نہیں مجھے کیوں ان کا لہجہ برا لگا اور میں نے پھر انکار کر دیا کہ یہاں کی مصروفیت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کے پاس آ سکوں۔ میرے انکار کو انہوں نے توہین عظم سمجھا اور بار بار مجھے مختلف ترغیبات دی کہ آپ میرے پاس ضرور آئیں۔ میرے انکار پر ان کے لہجے کی شائستگی رخصت ہوتی جا رہی تھی۔ طنز اور تلخی ان کے لہجے پر غالب آ رہی تھی۔ لمبی چوڑی گفتگو کے بعد بھی جب میں نے انکار کیا تو وہ غصے سے پھوٹ پڑے کہ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ میرے پاس انڈیا اور پاکستان کے تمام بڑے صوفی اور اہل روحانیت آتے ہیں۔ میرے پاس بے شمار روحانی سلسلوں کی خلافتیں ہیں۔ میں نے خود بہت سارے وظائف، چلے اور مراقبہ جات کیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کرامات بیان کرنا شروع کر دی، اور یہ بھی کہ اگر آپ میرے پاس آتے تو پتہ نہیں میں آپ کو کیا کیا دیتا۔ جب وہ اپنا غصہ خوب نکال چکے تو میں نے انتہائی مہذب اور شائستہ لہجے میں کہا، اگر آپ کو میری کوئی بات یا رویہ برا لگا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی میں نے ڈرتے ڈرتے ایک سوال کیا کہ آپ مجھ فقیر سہکار سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ تو وہ بولے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں تو فقیری چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی تلاش ہے۔ وہ ایک ہی وقت پر میرے مرشد ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے اور اسی وقت مجھ سے سوال بھی کر رہے تھے۔ بہرحال میں نے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی پوری کوشش کی اور آنے کا وعدہ بھی کیا۔ محترم قارئین، خدا کی تلاش، فقیری اور روحانیت کا حصول، ایسے سوال اور سوالی اکثر میرے پاس آتے ہیں۔ ان کی طلب اور سوال دیکھ کر مجھے مغلیہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کا ایک باکمال صوفی یاد آتا ہے، جن کے بارے میں چند سال پہلے میں نے کہیں پڑھا تھا۔ مغلیہ دور میں ایک مجذوب صوفی جو اپنی ہی ذات میں گم تھا، اس کا نام میاں ڈھڈا تھا۔ یاد الہی میں ہر وقت مستغرق، دنیا ما فیہا سے بے نیاز، زیادہ تر وقت عبادت الہی میں گزارتا۔ اس کے پاس جو بھی آتا اسے خدا کی عبادت کی تلقین کرتا، بے نیاز اتنا کہ نہ مسند سجانے کا شوق، نہ ہی مریدوں کی بھیڑ لگانے کا ارادہ، اور نہ ہی پیر و مرشد کہلوانے کا شوق۔ ہر درویش کامل کی طرح لوگ اس سے بھی پوچھتے، میاں ڈھڈا رب کیویں لبھا، اور وہ درویش کامل ہر بار بات ٹال دیتا۔ جب لوگوں کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو ایک دن اپنے مخصوص سحر انگیز لہجے میں یہ راز کھولا کہ رب کس طرح ملتا ہے۔ فرمانے لگا کہ مجھے مغلیہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا پیغام ملا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اب بادشاہ سے ملنا میرے لیے بیکار مشغلہ تھا، کہاں فقیروں کا ڈیرا، کہاں شاہوں کی دھوم دھام۔ مجھ سے مل کر بادشاہ کی نیک نامی میں تو شاید اضافہ ہو، مگر مجھے سوائے کوفت اور بدنامی کے کیا حاصل ہوگا؟ اس لیے میں نے بادشاہ کی خواہش کو ٹھکرا دیا۔ بادشاہ بار بار ملنے کی ضد کرتا رہا اور میں اس کی درخواست کو رد کرتا رہا، لیکن بادشاہ کو بھی ملنے کی ضد ہو گئی تھی۔ اس نے پیغام بھیجا کہ اگر تم نہ ملے تو میں زبردستی اپنے پاس بلا لوں گا، میں اچانک خود تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ بادشاہ کی ضد سن کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ ایک دن اچانک مجھے پتہ چلا کہ بادشاہ آخرکار مجھ سے ملنے آ گیا ہے اور اس نے میرے گرد گھیرا ڈال لیا ہے۔ میرے چاروں طرف ہر راستے پر اپنے اہلکار کھڑے کر دیے تاکہ میں ادھر ادھر نکل نہ سکوں۔ جب مجھے محسوس ہوا کہ اب بادشاہ ہر صورت میں میری جھگی تک آ جائے گا تو میں وہاں سے نکلا اور باہر کی راہ لی۔ بادشاہ نے پہلے سے ہی یہ منصوبہ بنا رکھا تھا کہ میرے نکلنے کے تمام راستوں پر اپنے بندے کھڑے کر رکھے تھے، اور ایک راستے پر بادشاہ خود بیٹھ گیا تھا۔ اب جب میں نے نکلنے کی کوشش کی تو ہر راستے پر بادشاہ کے فوجی کھڑے تھے، ہر راستے پر میرا ٹاکرا بادشاہ کے پہرے داروں سے ہوتا۔ اب جب تھک ہار کر سارے راستے میں نے بند پائے تو جو آخری راستہ بچا تھا میں اس پر چل پڑا۔ جب اس کی نکڑ پر پہنچا تو آگے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر براجمان تھا، اور یوں میری بادشاہ سے ملاقات ہو گئی۔ اسرار و رموز سے بھرپور یہ واقعہ سناتے ہوئے مجذوب نے کہا، جس طرح بادشاہ نے مجھ سے ملنے کے لیے سارے راستے بند کر دیے اور صرف ایک راستہ کھلا رکھا جس پر وہ خود موجود تھا، اسی طرح جب کوئی سالک یا متلاشیان حق
رب سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ باقی دروازے بند کر دیتا ہے اور صرف وہی ایک راستہ کھلا رکھتا ہے جو اس کی طرف آتا ہے۔ تو اس طرح بندہ رب کو پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، صدقے جائیں اہل حق پر، اس خوبصورت اور سچے طریقے سے بات سمجھا دی، جبکہ ہم اس مادی دنیا میں بے شمار راستوں پر چلتے ہیں، دولت، شہرت، جاہ و جلال، طاقت، منصب پانے کے لیے، اور یوں بندہ ساری عمر ان جھوٹے راستوں پر ہی بھٹکتا رہتا ہے، ان دنیاوی راستوں پر بھی چلتا ہے اور رب سے بھی ملنا چاہتا ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک بندہ رب ذوالجلال کو ترجیح اول نہ بنا لے، صرف رب کو تمام رشتوں سے بڑھ کر نہ مانے، تو کیسے پا سکتا ہے؟ رب تو یکسوئی سے ملتا ہے، بیک وقت کوئی بندہ خدا اور بندہ زمانہ نہیں بن سکتا، اسے ایک راستے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اگر بندے کی طلب سچی، عبادت اور نیت خالص اور ارادہ نیک ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دیتا ہے کہ باقی تمام راستے بند کر کے صرف ایک راستہ کھلا رکھتا ہے، جس پر چل کر بندہ اپنے خالق اور رب کو پا لیتا ہے۔ جس طرح دو کشتیوں کا سوار کبھی ساحل پر نہیں پہنچا، اس طرح انسان بیک وقت طالب دنیا اور طالب خدا بن کر رب کو نہیں پا سکتا۔